حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وطر پڑھی ہے اور اخیر میں آپ کا وطر صبح کے قریب پہنچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 996۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 998۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا کہ کہا مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی، جب وطر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 997۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بیان کیا اور ان کو سید بن یسار نے بتلایا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کے میں نے وطر پڑھ لیا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وطر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ ہی پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 999۔ جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے اور وطر اپنی اٹھنی پر پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1000۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1001۔ عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، کہا انہوں نے میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعائے قنوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلاں شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد فرمایا تھا۔ اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے 70 قاریوں کے قریب مشرکوں کی ایک قوم بنی عامر کی طرف ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بد دعا کی تھی۔ ان میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھتے رہے، ان پر بد دعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1002۔